بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جغرافیہ قرآنی چل رہا ہے اور آج اس کا سبق نمبر 82 ہے۔ یاد رکھیں، قرآنی جغرافیہ کے ہم نے 4 موضوع پڑھے تھے اور سب سے پہلا موضوع ہے انبیاء۔ تو انبیاء کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے تک ہم پہنچے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ چل رہا ہے چند اسباق میں، اور آج ہم پہنچے ہیں اس پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی فرعون اور اس کی قوم سے اور ان کے مظالم سے، اور فرعون کو غرق کر دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ سب سے بڑا انعام تو یہی تھا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے ان کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اس کی کچھ واقعات اور اس کا پس منظر ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، وہ بھی کیا عجیب منظر ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خلیج سویز سے پار ہوتے ہوں گے اور اپنے پیچھے پانی میں غرق ہوتے فرعونیوں کی چیخ و پکار انہوں نے سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر، توکل، عزیمت کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا تھا۔ ایک سنگ دل اور شقی القلب دشمن سے ان کو اور ان کی قوم کو نجات ملی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دعوائے خدائی سے انکار کرتے کرتے اور وہ اس کا منہ پانی اور مٹی سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ ان کو وقت کی سب سے متکبر اور ہٹ درم طاقت کو دنیا کی دعوت دینے اور مظلوم انسانوں کو اس کے شکنجے سے نکال کر آزاد کروانے کا ایک فریضہ سونپا گیا تھا۔ انہوں نے سخت آزمائشوں اور صبر آزما مشکلات کے باوجود دین کی دعوت اور احکام الہیہ کی تبلیغ بہت خوش اسلوبی سے کی، اور فرعونیوں کی اس گرفت سے اپنی قوم کو بخیر و عافیت نکال لائے، جس سے خلاصی کا اس زمانے کے مظلوم خواہش تو کر سکتے تھے، مگر یہ خواہش کبھی حقیقت کا روپ دھار لے گی، اس کا سوچنا بھی ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ آج بھی دنیا تقریباً اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ طاقت کے گھمنڈ میں آئی ہوئی جو قوتیں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم انسانیت کے حقوق وہ پامال کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، فرعون اور اس کے ظلم سے یکدم نجات مل جانا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ ذرا تصور تو کریں کہ چند ساعتیں قبل وہ سمندر کے اس پار کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کر رہے تھے، ہم تو فرعونیوں کے گھیرے میں آ گئے، اور وہ اب جو ہے وہ دوسرے کنارے پر چلے گئے ہیں، اور دوسرے کنارے پر وہ صحیح سلامت بنی اسرائیل موجود ہیں، اور ان وڈیروں، چودھریوں، نوابوں اور جاگیرداروں کو اپنی آنکھوں سے کے سامنے غوطے کھاتے ہوئے اور ابھرتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے برسوں ان کی تحقیر کی تھی، ان سے بیگار لیا تھا، اور ان کے بچوں کے قتل اور خواتین کی بے حرمتی سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ اس دنیا میں ظالموں نے مظلوموں کی بے بسی کا تماشا بارہا کیا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مظلوم بھی ظالم کو خراب ہوتے دیکھ سکیں۔ اب دیکھیں، قدرت نے بنی اسرائیل کو یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ وہ خود اپنے دشمن کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہے، لیکن یہ ایسی عجیب و غریب قوم ہے ناظرین کہ اس نے نہ عیش میں یاد خدا کا دھیان رہتا ہے، نہ تیش میں خوف خدا نام کی چیز ان کو سوجتی ہے۔ اس کا ثبوت آج ہر کوئی یہاں پہ دیکھ سکتا ہے کہ جو فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے۔ اب خلیج سویز کے پار پہنچنے کے بعد ان کے سامنے وسیع اور لق و دق صحرا تھا، جہاں انسانی زندگی کے وسائل بالکل کامیاب بلکہ نایاب تھے۔ تو ایسی جگہ پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشموں کو رواں کیا، خوراک کے لیے میٹھی اور نمکین دونوں طرح کی آسمانی غذائیں من و سلوہ اتاری، بادلوں ان پر سایہ کر کے چھاؤں دار رہائش فراہم کر دیتا تھا، اور یہ خوراک، پانی اور شب بسری کے جو انتظامات تھے یہ غموں سے بے نیاز ہو گئے تھے، یہ ان کو بالکل غموں سے بے نیاز کر دیا تھا ان کو۔ ریگستانی آب و ہوا میں غذا اور رہائش کا یہ نظام ایسا عمدہ اور بہترین تھا کہ ان کے علاوہ بنی نوع انسان میں سے کسی نے بھی اتنی بے فکری کی زندگی نہ گزاری ہوگی۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ ایسا ویسا یعنی اس کا ایسا شکر ادا کرتے کہ جیسے اس کا حق ہے، مگر ان کی فطری جو کجی تھی وہ رفتہ رفتہ ان پر غالب آتی گئی اور وہ ناشکری کا شکار ہو گئے۔
تو یہ کچھ انعامات آپ کے سامنے ہم نے لکھ کر دکھائے کہ بادل کے ذریعے ان کے اوپر سایہ ہوتا تھا اور جدھر جاتے پیچھے بادل سایہ کرتا تھا ان پر، اور پتھر سے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے، من و سلوہ کا نزول ان پر کر دیا۔ تو یہ کچھ انعامات تو موٹے موٹے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی انعامات اس وادی عتیق کے اندر ان کے اوپر ہوئے۔ یہ کچھ نشانات بتائے جاتے ہیں کہ وادی عتیق ہے، اور وادی عتیق کے اندر جو ان کے 12 چشمے تھے، چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے تھے اور بیٹے تھے، اور اسی سے پھر یہ اولاد پھیلی تھی بنی اسرائیل۔ تو یہ کچھ اس کی باقیات بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پر وہ 12 چشمے بن گئے تھے، اور اس کی یہ کچھ تصاویر ہیں۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل بے صبر، کم حوصلہ اور تنگ ظرف قوم تھی۔ اس نے نہ آزادی کی نعمت کا حق پہچانا، نہ ان عجیب و غریب قدرتی مہربانیوں پر عاجزی اور شکر کا اظہار کیا۔ ان کو ہر وقت نئے شکوے، نئے مطالبے اور نئی اشکالات سوچتے تھے۔ بے صبری کے ساتھ بزدلی اور بخل کا مرض بھی ان میں بہت تھا۔ وہ ایک چیز کی خواہش تو کرتے تھے، مگر جب اس کے لیے جان یا مال کی قربانی دینے کا وقت آتا تو وہ بالکل بزدلی اور بالکل ایک بزدل بن جاتے تھے، اور وطن کا حصول ان کی تو دیرینہ خواہش تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے بھائی، تو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کمر باندھ کر میدان کارزار کی طرف نکلو، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں تمہارے ساتھ ہوں گی اور تم فاتح رہو گے۔ تو ان کی فطری بزدلی، نکما پن اور کامچوڑی آڑے آئی، اور ایک دفعہ تو یہی کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لڑو، کیونکہ آگے قوم عمالقہ تھی، ان کی جو غیر موجودگی میں عمالقہ نامی قوم فلسطین پر قابض ہو گئی تھی، اور جو قوم عاد کی طرح بہت طاقتور تھی۔ عمالقہ کے ظاہری تن و نوش اور اسی طریقے سے ڈیل ڈھول اور ان کی جسمانی طاقت کو دیکھ کر یہ یہود کا شوق جو ہے حصول وطن کا جو شوق تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں گے، لیکن اس دن کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ وہ بالکل ہمت نہ کر سکے اس قوم کو کی طرف جانے میں اور ان کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ تو اس طریقے سے 40 سال تک یہ بنی اسرائیل قوم وادی عتیق کے اندر بھٹکتی رہی۔ تو انہوں نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تقریباً 2 مرتبہ انہوں نے فلسطین کی سرزمین ان کو لینے کا موقع ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ تمہیں فتح دوں گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، انہوں نے 2 مرتبہ ایسا کیا۔ دوسری مرتبہ تو انہوں نے فلسطین کے مشرقی جانب سے حضرت طالوت کی سربراہی میں دریائے اردن پار کر کے دشمن پر حملہ آور ہونا تھا۔ یہاں سے ناظرین، چونکہ یہ سارا فلسطین ہے، تو یہاں یہ دریائے اردن تھا یہاں پہ، اور اس طرف یہ فلسطین ہے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم اس کی نشاندہی کریں کہ یہ بیت المقدس، یہ فلسطین ہے، اور یہ درمیان میں یہ دریائے اردن ہے جو بحیرہ تبری اور بحیرہ مردار کو آپس میں ملا رہا ہے۔ ادھر سے ایسے انہوں نے جانا تھا، یہاں سے ایسے جانا تھا، اور یہ جا کر اس کو فتح کرنا تھا، اور حضرت طالوت کی نگرانی میں انہوں نے یہ فتح کرنا تھا، اور ان کی حضرت طالوت کی سربراہی میں یہ تھے۔ تو انہوں نے یہاں پر حملہ آور ہونا تھا، اور تب یہ سب اس دریا کا پانی پی گئے، اور ان کو کہا بھی گیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا پانی پی لینا، 1-2 گھونٹ، لیکن یہ کہ جی بھر کر پانی نہیں پینا، آگے جا کر تم پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے وہاں دریا کا پانی خوب جی بھر کر پیا، اور آگے گئے تو پھر تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے جو کام کے تھے، اور انہوں نے پھر فتح پائی الحمدللہ۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو مار دیا۔ تو اس لیے یہ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک تو یہ قوم عمالقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے انکار کر دیا جہاد سے کہ ہم اس فلسطین کی اس سرزمین کو نہیں لے سکتے اور ہم جہاد نہیں کر سکتے، اور دوسری مرتبہ یہ حضرت طالوت کی نگرانی میں ان کو کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر جہاد کرو جالوت کے ساتھ اور اس سرزمین کو حاصل کرو، لیکن اس وقت بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو ناظرین، آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں
کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ لاڈ پیار ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتنی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اور یہ ایک دفعہ تو یہ مطالبہ کر دیا کہ من و سلوہ یہ جو آ رہا ہے ہم اس کے سے اقتا گئے ہیں، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں ترکاریاں چاہیے، ہمیں تھوم پیاز چاہیے۔ تو یہ ایسی یعنی بدبخت قوم تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی وہ لوگ جو دین سماوی پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمتیں ملیں تو ان کو دیکھیں کہ وہ اگر اسی طریقے سے ناشکری کر رہے ہیں جس طریقے سے بنی اسرائیل نے ناشکری کی، تو سمجھ لیں کہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے انجام تو قرآن مجید نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی جو نعمتیں تھیں، اور جو خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات کے لیے دینے کے لیے اوپر کوہ طور پر بلا دیا، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ 40 دن تک اس بنی اسرائیل نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا، اور اس دوران پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور وہ سامری جادوگر نے ان کو بچڑا بنا کر دے دیا، اور اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم قریب کریں گے۔ تو یہ ان کی کچھ ناشکریاں ہیں، اور پھر بدعات اور رسومات میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اگلے بھی چند اسباق میں ہم انشاءاللہ اسی قوم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔